حیا لاسٹ ایپیسوڈ اور اس کی آواز کیلی تھی سکلین وہ ٹکتے ہوئے بولی اور حمزہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سکلین؟ وہ منسٹر سکلین؟ لڑکی نے اصطلاح میں سر ہلایا تو حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گالیاں گالیاں بہت گالیاں دل سے نکلی۔ میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو کر مڑا تو پیچھے سے آواز آئی، صاحب میں انصاف کی امید کروں یا زہر کھا کے مر جاؤں؟ لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ حمزہ کے قدم زنجیر ہوئے، وہ مڑا نہیں اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ گاڑی اب سڑک پر بے لگام دوڑ رہی تھی، جبڑے بھنجے ہوئے تھے، ماتھے پر بل پڑے تھے اور اس سے زیادہ بے لگام اس کا دماغ تھا۔ 6 سال میں وہ سکلین کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، تو اب بغیر وردی کی طاقت کے کیا اکھاڑ لیتا؟ ایک جگہ اس نے گاڑی روک دی اور کتنی دیر یوں ہی روک کے رکھی، پھر سر تب اٹھایا جب اس کا فون بجا۔ جی، وہ بیزاری سے بولا۔ آگے سے حیا کی آواز کھنکی، آپ تو لاہور جاتے ہی ہمیں بھول گئے ہیں، پرانی محبوبہ تو نہیں مل گئی؟ وہ جان بوجھ کر تذکرہ کر رہی تھی۔ میں پریشان ہوں اور تنگ نہیں کرو۔ وہ بیزار سا بیزار تھا تو وہ سنجیدہ سی بولی، یار حمزہ کیس لے لو، ری جوائن کر لو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بولنے کا دل بھی نہیں تھا۔ میں نے اسٹڈی پہ پڑے تمام کاغذات دیکھے حمزہ، اس دور میں کون ایسی سچویشن میں اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ غریب ہے، بوڑھا ہے، پر اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہے۔ لوگ تو ایسی صورتحال میں خود اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، مگر وہ ایک اچھا اور مضبوط باپ ہے جو جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کا قصور نہیں، ورنہ تو بیٹیاں ہی قصوروار ٹھہرا دی جاتی ہیں، فیصلہ بھی ان کے خلاف ہوتا ہے، لوگ نفرت بھی انہی سے کرتے ہیں اور سزا بھی انہی کو دیتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور وہ سن رہا تھا، شاید سننا چاہتا تھا۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے۔ تم اللہ کے بندوں کی حفاظت کرو، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم کیوں ہمارے لیے پریشان ہوتے ہو؟ وہ کرو جو تمہیں سکون دیتا ہے، اور تمہارا سکون تھانے میں ہے، ورنہ کچھ دن بعد تم ہم سے بھی تنگ آ جاؤ گے، کیونکہ تم وہ نہیں کر رہے جو تم چاہتے ہو۔ دل کا سارا غبار ہٹتا جا رہا تھا، دل بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ حیا نے اس سے پہلے کبھی یہ سب نہیں کہا تھا، مگر وہ تب یہ سننا نہیں چاہتا تھا، اور آج جب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تو مخصوص بہانہ ہی چاہیے تھا، اور بہانہ حیا نے دے دیا تھا۔ سکلین نے کیا ہے یہ، وہ ایسا سے بولا، مگر حیا کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شاید تب سکلین کا وقت نہیں آیا تھا۔ اب اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے، تو بس میری جان، اللہ کا نام لو اور کیس میں ہاتھ ڈال دو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ وہ اسے حوصلہ، ہمت، دعا سب ساتھ دے رہی تھی، اور یہی لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ لیا۔ فون کاٹ کر اس نے ایک اور نمبر ملایا، سر آئی وانٹ ٹو ری جوائن۔ 2 4 باتیں کر کے اپنے فون ایک طرف رکھا، گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ فون اٹھا کر ایک میسج حیا کو کیا، کیا تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ فوراً جواب آیا، استغفر اللہ۔ یہ وہی تھانے کی پرانی عمارت تھی۔ اپنے آفس میں وہ ٹانگ پر ٹانگ دھرے بیٹھا تھا، سامنے انیسہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل تھی۔ وہ اس سے تمام تر تفصیلات لے رہے تھے۔ کچھ باتوں پر وہ ہچکچانے لگ جاتی تو حمزہ کانسٹیبل کو اشارہ کرتا کہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ اس کیس کو ایک الگ سرے سے پکڑنا چاہتا تھا۔ تمام تر بات بتا کر انیسہ نے مدد طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ سر وہ ویڈیو، کہہ کر اس نے سر جھکایا تو حمزہ دونوں ہاتھ باہم ملا کے میز پر بازو رکھتے آگے ہوا۔ بیٹا، پہلے تو یہ کہ سر اٹھا لو، سر ان کے جھکنے چاہیے جو قصوروار ہیں، اور میں ان کی گردنیں لٹکتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے استناء میں سر ہلایا۔ اور دوسرا، تم ایسا انصاف دیکھو گے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ وہ اب ایک زہر خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے استناء میں سر ہلایا اور حمزہ کے اشارے پر لیڈی کانسٹیبل اسے باہر لے گئی۔ وہ شہری کا نمبر ملا رہا تھا، I want everybody in basement 15 منٹ میں۔ گھڑی دیکھتے اس نے فون بند کر دیا۔ اوپر سکلین کے میسج کا نوٹیفیکیشن تھا، مبارک حمزہ۔ حمزہ نے ناگواری سے فون جیب میں ڈالا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ نوکریاں بحال ہو گئی تھیں۔ تبھی 15 منٹ میں شہری، سمایا اور شروان وہاں تھے۔ عنایہ اور زویان کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اور زویان اسے لے کر اپنی فیملی کے پاس دبئی چلا گیا تھا۔ سب لوگ کافی بدل چکے تھے، شادیاں تو سب کی ہی ہو چکی تھی، اور جسمانی اور ذہنی طور پر بھی وہ میچیور دکھتے تھے۔ حمزہ سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے دائیں طرف شیروان اور دوسرے ہاتھ پر سمایا تھے، جبکہ شہری اس کے ساتھ کھڑا لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ سر، جب اتنے ثبوتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو اب ہم کیا کر لیں گے؟ شیروان منہ بنا کر بولا۔ شہری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، یہ کہتے ہوئے تم بالکل ڈائپر لگے ہو۔ وہ اسے سنجیدہ سا کہتا دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا، خود ہوگا ڈائپر۔ پھر اس نے ناک پر ہاتھ رکھا، سیملی ڈائپر، وہ بطخ سے بولا۔ سمایا نے 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ شہری نے خفتے سے اسے دیکھا،
حمزہ پرسوچ انداز سے پینسل انگلیوں میں گھماتا اسے دیکھنے لگا۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، مگر دوسری بار کے اس موقع کو وہ جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی ویڈیو پر بحث شروع ہو گئی۔ ویڈیو اتنے لوگوں تک پہنچ چکی تھی کہ ختم کرنا مشکل تھا۔ شہری نے حمزہ کو دیکھا۔ سوشل میڈیا پر تو 1 منٹ لگتا ہے وائرل ہونے میں، اور ایسی چیزیں تو لوگ ویسے ہی فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ سمایہ نے آگے ہوتے ہوئے کہا۔ حمزہ باری باری ان کو دیکھ رہا تھا۔ یا ویڈیو میں منسٹر صاحب کی شکل ہوتی تو شاید کچھ بنتا، شیروان نے کہا، اور حمزہ کی گھومتی پینسل رک گئی۔ دماغ کئی مسافتیں طے کرنے لگا۔ کم از کم اسے صاحب مت کہو، شہری نے جل کر کہا، اور سمایہ نے حمایت کی۔ مگر حمزہ اب نہیں سن رہا تھا۔ ایک دم وہ اٹھا، پیچھے دیوار میں لگی الماری میں جھک کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پیچھے میز پر بیٹھے وہ باتیں کر رہے تھے۔ جنت کیسی ہے؟ سمایہ شیروان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شیروان کو جنت پہلی نظر میں بھائی تھی، اور اس کا جھکاؤ اس کی طرف دیکھتے شہری نے بات حمزہ کے کان میں ڈالی، اور پھر بات ردابہ سے ہوتے ہارون اور ہارون کے ذریعے جنت کے گھر تک پہنچی۔ وہ ویسے ہی ڈاکٹر ہارون کی عزت کرتے تھے، اور حمزہ کو بھی جنت کی دوست کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ادھر شیروان کے گھر پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ حمزہ کے توسط سے سب ہو رہا تھا، اور انسان کی کریڈیبلٹی بھی تو بہت ہوتی ہے۔ اللہ کو شکر ہے، آل فٹ۔ ایک نظر الماری میں جھکی حمزہ کو دیکھتے اس نے انگڑائی لی۔ اب کم سے کم وہ حمزہ کو دیکھ کر چپ چاپ نہیں بیٹھتے تھے۔ حمزہ کو مطلوبہ چیز مل گئی تو الماری کے بٹ بند کرتے وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا۔ سب سیدھے ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں بٹنوں والا فون تھا، جو کافی پرانا اور خستہ حال تھا، اور وہ اسے کھول رہا تھا۔ سب جھک کر دیکھ رہے تھے۔ فون کھل گیا۔ اس نے بیٹری نکال کر باہر رکھی اور اندر سے ایک میموری کارڈ نکالا، اسے اپنے فون میں ڈالا، اور فون کے ساتھ ڈیٹا کیبل لگاتے وہ پرجوش دیکھ رہا تھا۔ اب شہری کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر وہ خود بٹن دبا رہا تھا۔ شہری جا کر سمایہ کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اسکرین پر ویڈیو ابھری، اور حمزہ نے لیپ ٹاپ ان لوگوں کی طرف گھمایا۔ وہ آگے ہو کر اسکرین دیکھ رہے تھے۔ وہ سکلین کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو خاصی معیوب تھی۔ سمایہ نے ایک نظر دیکھ کر نظر ہٹا لی۔ شیروان نے لیپ ٹاپ حمزہ کی طرف گھما دیا۔ وہ ویڈیو بند کر رہا تھا۔ حمزہ نے گہری سانس خارج کی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جس کی دھمکی حمزہ سکلین کو دیکھ کر آیا تھا، مگر اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ویڈیو اپنے دوستوں میں دے چکا ہے، بلکہ اس نے یہ سوچ کر سنبھال کے رکھی کہ اللہ نے پردہ رکھا ہے تو وہ کیوں کسی کو سرے عام نشر کرے۔ مگر اب جب کہ وہ خود ایک گھری ہوئی حرکت کر چکا تھا تو وہ کیا پردہ رکھتا۔ سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے شہری کو اشارہ کیا، فیک آئی ڈی سے اپلوڈ کر دو۔ شہری اٹھ کر اس کی طرف آیا، ہاتھ جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر چلنے لگے۔ سر، اس سے کیا ہوگا؟ ہم تو انیسہ کیس پر کام کر رہے ہیں۔ سمایہ فارمل ہو گئی تو حمزہ نے کن پٹی مس لی۔ اگر ہم ڈائریکٹ اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر عوام اس کے خلاف آواز بلند کرے گی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی پارٹی اس سے ہاتھ اٹھا لے گی۔ الیکشن کے پاس کوئی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور پھر میں اس سے نمٹ لوں گا۔ وہ مسکرایا اور سر جھٹکا۔ ایک فرعون کا باپ ختم ہونے جا رہا ہے، اس نے شہری کی طرف دیکھتے کہا، اور شہری نے لیپ ٹاپ اس کی طرف گھمایا۔ اپلوڈنگ 1 کلک کی دوری پر تھی۔ حمزہ نے سر کو خم دیا اور یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی۔ حمزہ نے ایک میسج ٹائپ کیا، خیر مبارک سکلین صاحب، چیپٹر دی اینڈ۔ میسج کر کے اس نے حیا کا نمبر ملایا۔ فون اسکرین پر حیا کی تصویر ابھری، اور فون کان سے لگاتا باہر نکل گیا۔ حیا اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تقریر میں بولنے کے لیے مختلف پوائنٹس کاغذ پر اتار رہی تھی۔ پیچھے بیڈ پر ارباب بیٹھا بلاک سے مختلف شکلیں بنا رہا تھا۔ حیا کا فون بجا، جو بیڈ پر پڑا تھا۔ ارحاب، فون دو مجھے۔ حیا سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ ارحاب نے بلاکس چھوڑ کر فون اٹھایا۔ سامنے حمزہ کی تصویر تھی۔ وہ چہکا اور انگلی سے اوپر کو سلائڈ کیا۔ السلام علیکم بابا۔ حیا مسکراتے ہوئے پیچھے مڑی۔ وہ اپنے لاہور والے گھر کے کمرے میں بیڈ پر لیٹا۔ وہ اب ارحاب سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ شرمایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اور ارحاب کی ماما کیسی ہیں؟ ماما بھی ٹھیک ہیں۔ حمزہ نے قرآن سے ٹیک لگاتے ٹانگیں لمبی کی۔ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہا تھا، وہ بلاکس کو دیکھ کر بولا، اور حمزہ مسکرایا۔ بابا کو مس نہیں کرتے؟ اور ارحاب نے ہونٹ نکالے۔ I miss you, I ask mama, let's go۔ وہ کہتی ہیں بابا آ جائیں گے۔ وہ رہان سا ہو رہا تھا۔ حمزہ کا دل چاہے وہ بھی ابھی وہاں چلا جائے، مگر ابھی تو اصل کام شروع ہوا تھا، تو وہ پیار سے بولا، بابا مس یو a lot، جلدی سے میں اپنے ارحاب کے پاس آ جاؤں گا۔ ارحاب کھلکھلایا، اوکے مما سے بات کرے۔ حیا جو اٹھ کر اب بیڈ پر آ گئی تھی۔ ارحاب نے فون اسے تھمایا اور خود دوبارہ بلاکس کی طرف مڑ گیا۔ وہ فون لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں جناب بہت مصروف ہو گئے ہیں، کہیں واقعی پرانی محبوبہ تو نہیں مل گئی؟ وہ ایک ٹانگ صوفے پر موڑے بیٹھی تھی۔ حمزہ کا موڈ اچھا تھا تو فوراً بولا،
فی الحال تو نہیں ملی، لیکن اگر ابھی میسج کر دوں تو ملنے ضرور آ جائے گی۔ حیا نے دانت پیسے۔ آئی ہیٹ یو، اور وہ ہنسا۔ نہیں، یو لو می۔ حیا بھی ہنس دی۔ دل کے بہانے کو غالب خیال اچھا ہے، مطلب یو ڈونٹ لو می۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور حیا محظوظ ہوتی بولی، پتہ نہیں۔ وہ اور خفا ہو گیا۔ اوکے ایٹ لیسٹ ارمینا از شیور لو، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ وہ کال کاٹ گیا۔ فون دوبارہ بجنے لگا، مگر وہ اسے ہاتھ میں لے کر لیٹا رہا۔ رنگ بند ہو گئی اور دوبارہ بجنے لگی۔ 2 کالز کے بعد اس نے فون اٹھایا اور خفگی سے بولا، جی بولیں۔ وہ آگے سے اتنے ہی پیار سے بولی، آئی مس یو۔ وہ بولا کچھ نہیں، منہ بنائے لیٹا رہا۔ تمہارے ساتھ جینا سیکھا ہے، ہنسنا سیکھا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اس نے مجھے اتنی پریشانیوں میں ڈالا، اس نے مجھے تم سے ملوایا۔ میں ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو آج میں مسز حیا حمزہ فیاض بیگ نہ ہوتی۔ وہ ایموشنل ہو رہی تھی۔ حمزہ کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ وہ کہہ رہی تھی، یو آر مائی لائف، یو آر مائی ایوری تھنگ حمزہ۔ ناراضگی ختم ہو گئی۔ حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سن رہے ہو؟ اس کی طرف سے آواز نہیں آئی تو وہ رکی۔ تو میری جان، آئی لو یو اے لاٹ، وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ حمزہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اتنا کہہ سکا۔ اس کے الفاظ اسے سکون دے رہے تھے۔ تو میری جان، آئی لو یو اے لاٹ، وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ حمزہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، استغفر اللہ۔ حیا جل گئی۔ کیا یار، ہمیشہ یوں ہی کہتے ہو؟ وہ وقتاً ہمیشہ یہی جواب دیتا تھا۔ حیا کی خفگی بجا تھی۔ مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں سن کر۔ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ حیا نے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اونچا کہا، استغفر اللہ، اور اندر بیٹھ کر کھلتا رہا۔ ماں کی آواز سن کر کھلکھلایا، استغفر اللہ۔ ویڈیو آدھے گھنٹے میں ہی ہر موبائل پر دکھنے لگی تھی۔ میڈیا میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ کر باقیوں میں خوشی کی لہر تھی۔ سکلین کے پارٹی سربراہ نے اسے رسپانس کو دیکھتے فوراً اسے قطع تعلق کا اظہار کر دیا۔ سب کو اپنی اپنی پڑ گئی تھی۔ عزت چلی گئی، منسٹری چلی گئی۔ اس ویڈیو پر سہاگا یہ کہ حمزہ نے انیسہ سے پریس کانفرنس کروائی، جہاں اس نے سکلین کو اپنے کیس میں نامزد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ جسٹس فار انیسہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، اور یہی وقت تھا کہ جب سکلین کے اوپر سے ہر طرح کا ہاتھ کھینچ لیا گیا۔ عوام بینرز لیے اس کے ڈیرے کے باہر سیلاب کی طرح امڑ آئی، اور وہ اس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ آنکھیں بدحواسی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ حوالات کی گرمی پسینے کی صورت نچڑ رہی تھی۔ حمزہ نے آخری کمرے میں اسے لے جانے کا حکم دیا اور کافی دیر انتظار کروا کر وہ وہاں گیا۔ سامنے سکلین اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، وہ ہتھ کڑی میں جھگڑے ہاتھوں کے ساتھ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ حمزہ اطمینان سے مسکراتا اس سے کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مگر افسوس، تم مجھے پچھتاتے ہوئے دیکھ نہیں سکو گے۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ سکلین کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اسے گالیاں بکنے لگا۔ گالیاں بہت گھٹیا تھی۔ حمزہ نے سب ریاکشن دماغ پر چھوڑ دیا، اور کچھ دیر بعد جب وہ بول بول کر تھک گیا تو حمزہ نے پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے عدالت کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اسے لے کر تھانے سے باہر آئے ہی تھے، ایک بڑا ہجوم گیٹ کے باہر کھڑا اسے گالیاں دے رہا تھا، اس کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ میڈیا وہاں موجود تھا۔ حمزہ نے کالی اینک آنکھوں پر لگاتے گیٹ پر کھڑے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا، جو اسی اشارے کا منتظر تھا۔ گیٹ کھل گیا۔ ہجوم بے قابو ہو گیا۔ تھانے کا احاطہ لوگوں سے بھر گیا۔ پولیس بظاہر ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سکلین کو جا لیا۔ وہ اس کو گالیاں دے رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تھپڑ کے لاتے جس میں جتنا دم تھا وہ اتنا زور لگا رہا تھا۔ خون اس کے منہ سے بہہ بہہ کر گر رہا تھا۔ ٹانگیں جواب دینے لگی تھی۔ وہ زمین کی طرف جھکتا جا رہا تھا، اور تبھی ہجوم نے کسی کو جگہ دی۔ آنے والی انیسہ تھی۔ حمزہ چند سیڑھیوں سے اوپر کھڑا منظر دیکھ رہا تھا۔ انیسہ اب اس کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ انیسہ نے سختی سے آنکھیں بند کی اور اس کے منہ پر تھوکا، اور وہ ہجوم کی طرف مڑی اور چیختے ہوئے بولی، تم سب غلام ہو، تم سب غلام ہو، اپنے نفس کے غلام ہو۔ پوری دنیا فتح کر لو گے، مگر رہو گے تم لوگ غلام ہی، خود کی خواہشات کے غلام، اپنے نفس کے غلام۔ آنسو آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے، اور وہ بولتی جا رہی تھی، بہن بیٹیاں اب سانجی کیوں نہیں رہیں؟ بیٹیاں اپنے ہی رشتہ داروں سے محفوظ کیوں نہیں رہیں؟ تم سب نفس کے غلام ہو۔ وہ ہر طرف انگلی اٹھا کر گھوم رہی تھی۔ کہیں سر جھک گئے، کہیں آنکھوں میں تعصب ابھرا۔ حمزہ نے گہرا سانس اندر کھینچا
وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وکٹم بھی ہم بنتی ہیں، ظلم بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر عزت بھی ہماری جاتی ہے، نفرت اور حقارت بھی ہمارے حصے آتی ہے، خاموش رہنے کا بھی ہمیں کہا جاتا ہے۔ کون لوگ ہو تم؟ کون لوگ ہو؟ وہ چلائی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دماغ کو لگا کہ وہ اور تکلیف برداشت نہیں کر سکے گی، اور دماغ معاف ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ لیڈی کانسٹیبلز نے اسے سہارا دے کر اندر لے گئی۔ ہجوم دوبارہ منتشر ہو کر سکلین پر ٹوٹ پڑا اور فرعون کا باپ ختم ہو گیا۔ حمزہ جانے کو مڑا اور نظر گیٹ پر کھڑی عورت پر پڑی۔ وہ سیاہ چادر سے منہ چھپائے ہوئے تھی۔ حمزہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ مڑ گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ایک طرف چل دی۔ حمزہ اس کے پیچھے بھاگا اور وہ تیز ہو گئی۔ وہ اب ایک کالی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ حمزہ اس کے سر پر جا پہنچا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اس نے اندر دیکھا اور سب سخت ہو گیا۔ وہ ارمینا تھی، وہ بھی وہیں رک گئی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بغیر میک اپ کا مرجھایا ہوا چہرہ، آنکھوں میں آنسو امڑنے لگ گئے۔ حمزہ جانے کو مڑا تو وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولی، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے، مڑ کر اسے دیکھا اور اندر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے خاموشی رہی، پھر حمزہ بولا، کیسی ہو؟ وہ آنسوؤں میں ہنستی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، ایک دم ٹھیک ہوں۔ وہ ہنستے جا رہی تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور بغور اسے دیکھنے لگی۔ تم خوش ہو؟ حمزہ نے شانے اچکائے۔ الحمدللہ۔ ارمینا نے سر جھٹکا۔ چادر اب بھی لپٹے ہوئے تھی۔ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ میک اپ، کاجل لگی آنکھیں، گہری لپسٹک، کہاں گئے سب؟ اسے یوں دیکھ کر وقتاً اسے ڈر لگا تھا۔ اس کے گال پچکے پڑے تھے۔ ارمینا زخمی سا مسکرائی اور سر سے چادر اتار دی۔ حمزہ کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے اور پھر شکل ایسی ہوئی پڑی تھی کہ اسے خوف آنے لگا اور نظریں پھیر گیا۔ ارمینا نے ہنستے ہوئے چادر دوبارہ سر پر رکھ لی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے دیکھے بغیر پوچھ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، آنکھوں میں کرب در آیا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آنسو گرنے لگے۔ حمزہ نظریں ڈیش بورڈ پر گاڑے بیٹھا رہا۔ میں نے سکلین کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا، اسے لڑکیاں سپلائی کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے میرا ہی سودا کر دیا۔ وہ حمزہ کو اذیت سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کو لڑکیاں دیتی تھی اور وہ مجھے بیچنے پر تل گیا۔ میرے انکار پر اس نے مجھے تشدد کیا، اپنے گنڈوں کے آگے ڈال دیا، میرے بال کاٹ دیے۔ میں چیخی چلائی، بہت مدد مانگی، کوئی نہیں آیا۔ سارے یار دوست سب نے منہ موڑ لیا۔ میرا شوہر میرا نہیں رہا، میں اکیلی رہ گئی۔ حمزہ، دولت ہے مگر عزت نہیں ہے، دولت ہے پر سکون نہیں ہے۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ حمزہ اس کے لیے برا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے شوق سا دیکھا تھا، اب وہ بھیانک لگ رہی تھی۔ حسن کو زوال آ گیا تھا۔ حمزہ کا دل چاہے وہ ابھی گاڑی سے نکل جائے، مگر شاید اس کے چند الفاظ اس لڑکی کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے دے، تو وہ بیٹھا رہا۔ مگر آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس نے گردن تان کر پیچھے تھانے کے کالے گیٹ کو دیکھا۔ حمزہ کی گھٹی بھی سلجھ گئی۔ جس لڑکی کا ذکر انیسہ کے والد نے کیا تھا وہ ارمینا تھی۔ پھر وہ اپنی داستان سناتی رہی اور وہ سنتا رہا، یہاں تک کہ الفاظ ختم ہو گئے، آنسو تھم گئے۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ ارمینا، آگے بڑھ جاؤ۔ ارمینا نے سوالے نظروں سے اسے دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، زندگی کا یہ باب یہی بند کر دو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، نئے اور اچھے لوگوں کے ساتھ، مگر اس کے لیے تمہیں پہلے خود اچھا بننا ہوگا۔ ارمینا، جو لوگ غلط کام کر لیتے ہیں نا، ان میں سپارک ہوتا ہے، اگر اس انرجی کو وہ صحیح جگہ لگائیں تو ایک دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ تم میں انرجی ہے مگر تم اسے غلط جگہ لگا رہی ہو۔ اب اس انرجی کو مثبت جگہ لگانے لگ جاؤ، اپنی تکلیف کو اپنی طاقت بنا لو، خود کے لیے خود کو معاف کر کے، ان لوگوں کو معاف کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تمہیں ہمت دے۔ کہہ کر اس نے ٹک سے دروازہ کھولا اور لمبے ڈاک بھرتا گاڑی سے دور چلا گیا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی، اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ پھر حمزہ کے الفاظ دہرائے، ارمینا، آگے بڑھ جاؤ۔ چابی انجیکشن میں گھمائی اور گاڑی کے ساتھ وہ خود بھی آگے بڑھ گئی، اور آگے وہی بڑھ پاتا ہے جو بڑھنا چاہتا ہے۔ پھر لوگوں کے کہے الفاظ اور دلاسا مخصوص بہانہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا حال تھا۔ تحت نگاہ لوگ بیٹھے تھے۔ یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے، یہ سب اپنے فیلڈ میں کام کرنے والے دنیا کے ہر کونے سے آئے کامیاب لوگ تھے۔ حال روشن سا روشن تھا۔ تقریب شروع ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کئی لوگوں کو اپنی فیلڈ میں بہترین کام کرنے کا ایوارڈ مل چکا تھا، اور اب ایک لڑکی روسٹرم کے دوسری طرف کھڑی حاضرین کی تالیاں تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سینے پر بائیں طرف چھوٹا سا سفید جھنڈا لگا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سرخ دوپٹہ گلے سے لگائے کھڑی 5ویں قطار کی پہلی نشست پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو اسی کی طرح سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اور اس کی گود میں اس کا بیٹا
باپ ہی کی طرح ڈریسنگ کیے بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر تالیاں بجا رہے تھے۔ تالیوں کو شور تھا۔ لڑکی نے مائک منہ کے آگے سیٹ کیا، یوں لگا جیسے وہ پہلی بار سٹیج پر کھڑی ہو کر بول رہی تھی۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ کامیاب ترین لوگ تھے۔ ان کے رشتہ دار تھے، چائنیز تھے، جاپانی تھی، امریکن، انڈین، انگلش، روسی، سب تھے۔ اس نے دل میں آیت الکرسی پڑھی اور مائک دوبارہ سیٹ کیا، اور جب بولی تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں تھی، نہ ہوں، اور نہ ہی کوئی مقررہ یا رائٹر تھی۔ میں عام سی لڑکی تھی، ہر لڑکی کی طرح عام۔ پھر رکی اور مسکرائی، اور ہر لڑکی کی طرح عام۔ زندگی کو نہیں راہ ایک حادثے نے دکھائی۔ پھر اس نے 5ویں قطار کے پہلے نشست پر بیٹھے حادثے کو دیکھا۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ارحاب نے ہاتھ ہلایا اور دوبارہ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور آج میں اپنا سیکھا 5 منٹ میں ان لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں جو کسی بھی وجہ سے زندگی میں رک گئے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں گرا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آسمان گر گیا ہو۔ وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے دل مٹھی میں بھینچ کر ٹکڑے کر دیا ہو۔ وہ انگریزی میں بولے جا رہی تھی۔ لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، ہم ختم ہو گئے ہیں۔ پھر خود کو دی جانے والی جسمانی اذیتیں بھی تکلیف نہیں دیتی۔ ان اذیتوں سے گزرے لوگوں کا بس جب کسی چیز پر نہیں چلتا، حالات پر نہیں چلتا، تو وہ اس اذیت پر تڑپتے ہوئے خود کو مارتے ہیں، بال نوچتے ہیں، چھری سے جسم کاٹتے ہیں۔ اندر سینے میں موجود دل کے کٹنے کی تکلیف بے پناہ ہوتی ہے۔ حال میں سنسنی پھیل گئی۔ میں اس تکلیفوں سے گزری ہوں۔ میرا شوہر ہر اذیت سے گزرا ہے۔ شوہر کو دیکھا تو وہ دم سادگی سے سن رہا تھا، مگر آج پچھلے زخم ہرے نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں لگتا ہے ہم برے ہیں، ہم بدقسمت ہیں، تبھی ہم خود سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، خود کو اپنے کمرے میں گھر میں خود میں قید کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، زندگی جہنم ہو جاتی ہے، موت کی طلب بڑھ جاتی ہے، وہ کہہ جا رہی تھی۔ مگر آج میں ہر ٹوٹے دل، ہر کھوئے ہوئے، ہر تھکے ہوئے سے مخاطب ہوں۔ سیلف کے کچھ پوائنٹ میں رکھ رہی ہوں، ان کو اٹھا لو اور خود کو سنوار لو۔ سب سے پہلے ہے کہ خود کو پہچانو، جانو تم کون ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا ہے۔ زمین پر موجود ایک درخت، ایک پہاڑ، ایک کیڑا بھی بوجھ نہیں ہے، تو تم بے مقصد نہیں ہو سکتے۔ خود کی تلاش میں نکلو، اپنے دل میں جھانکو، سجدوں میں ڈھونڈو، رات کے تیسرے پہر اٹھ جاؤ۔ جب تم میں خود کو جاننے کی طلب ہوگی تو اللہ تمہارے دل میں تمہارا مقصد ڈال دے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر آگے بولی، بی یور سیلف، جو ہو وہی رہو، خود کو لوگوں کی دیکھا دیکھی مت بدلو۔ ڈونٹ ٹرائی بی ٹو بی سم ون ایلس بیکاز ایوری باڈی ایلس از آلریڈی ٹیکن۔ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہ پہلے ہی لیا جا چکا ہے۔ اگر تمہارا رنگ کالا ہے تو تم بھی خوبصورت ہو، رات کالی ہے اور خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اور بی یور سیلف کا اصول ہے کہ خود کا دوسروں سے موازنہ مت کرو۔ اگر موٹیویشنل چاہیے تو اوپر والے کو دیکھو، اور اگر احساس کمتری ہو رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے تو فوراً نیچے والوں سے موازنہ کرو۔ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے تو دیکھو کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس بڑا گھر نہیں ہے تو کوئی فٹ پاتھ پر سو رہا ہے۔ تمہارے پاس کھانے کو پیزا برگر نہیں ہے، کوئی کچرے سے کھا رہا ہے۔ موازنہ کرنا ہی ہے تو ایسے کرو۔ حاضرین نے تالیاں بجائے اور وہ چپ ہو گئی۔ ارحاب اب حمزہ کی گود میں اچھل اچھل کر تالیاں بجا رہا تھا۔ ویلیو یور سیلف، وہ دوبارہ بولے، جب تم خود کو جان جاؤ تو اپنے آپ کو اہمیت دو، ویلیو دو، خود پر کام کرو، خود کو اپ گریڈ کرو، نئی سکل سیکھو۔ فیوچر ڈگری کا نہیں، ہنر کا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر لڑکا، ہر لڑکی کو ایک ایسا ہنر ضرور آنا چاہیے کہ جب وہ چاہے اس سے پیسہ بنا لے۔ خود کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ ویلیو دینے کا دوسرا اصول ہے، کسی کو بھی اجازت مت دو کہ وہ تم پر انگلی اٹھائے، وہ تمہیں تکلیف دے، تمہیں ہرٹ کرے، تمہارا مینٹل ہیلتھ خراب کرے۔ اپنے گرد ہیلدی باؤنڈری بنا لو۔ ہر کسی کو یہ باؤنڈری پار مت کرنے دو، اور زندگی میں نہ کہنا سیکھو۔ جب کوئی تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف یا تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کوئی کام کروانا چاہتا ہو تو اسے نہ کہہ دو، نہ کہنا سیکھے، کیونکہ دوسروں کو نہ کہہ کر اب خود کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہار میں پھر تالیاں گونجی۔ ایکسیپٹ یور سیلف، تم جیسے ہو خود کو قبول کر۔ قد چھوٹا ہے، ان کے جیسا بھی ہے، خود کو قبول کرو۔ جب تم خود کو قبول نہیں کرتے تو لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم خود کو آج قبول کر لو، اس حد تک قبول کر لو کہ جب کوئی تمہاری کسی کمی کا مذاق اڑائے تو اسے تمام سے سر اٹھائے بیٹھے رہو، اسے لگے کہ اس نے کچھ غلط بول دیا ہے۔ forgive yourself کہہ کر وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے تم نے غلط بندہ چن لیا، ٹھیک ہے تم وقت پر صحیح لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکے، ٹھیک ہے تم ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے، ٹھیک ہے تم میڈیکل میں نہیں جا سکے،
ٹھیک ہے تم انجینئر نہیں بن سکے، ٹھیک ہے تم نے زندگی میں غلط فیصلے لے لیے، ٹھیک ہے تم اچھے لوگوں کو نہیں پہچان سکے، ٹھیک ہے تو نے کسی کو ہرٹ کر دیا، اب خود کو معاف کر دو پلیز۔ دوسروں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ تم خود کو معاف کر دو، ہر پچھتاوا پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ کوئی تمہاری تکلیفوں سے نکالنے نہیں آئے گا، مگر تم خود اپنا بازو پکڑ خود کو باہر کھینچ لاؤ، اپنا مسیحا خود بن جاؤ۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر گویا ہوئی۔ لو یور سیلف، لو یور سیلف کا اصول ہے رسپیکٹ یور سیلف۔ کوئی تمہاری تب تک عزت نہیں کرے گا جب تک تم اپنی عزت نہیں کرو گے۔ وہ انسان کسی سے کیا محبت کرے گا جسے خود سے اپنی ذات سے ہی پیار نہیں ہے۔ ہم دوسروں سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، خود کو اس کے آگے رول دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تماشا بنا لیتے ہیں۔ پیارے لوگوں، خود سے محبت کرو، دوسروں کے سامنے گرنا نہیں، کھڑا ہونا ہے۔ ڈونٹ لیٹ اینی باڈی ڈس ریسپیکٹ یو۔ اور جب تم خود کو عزت دینا، ویلیو دینا سیکھ جاؤ گے تو تم دوسروں کو بھی یہ سب دے سکو گے۔ اور پھر جب تم زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو اپنے سے نیچے لوگوں کا ہاتھ تھام کر اوپر کھینچ لینا۔ مجھے عہد چاہیے کہ اب ہار نہیں مانیں گے، اپنے لیے لڑیں گے، اپنی پہچان بنائیں۔ میں ان لوگوں سے امپریس نہیں ہوتی جو اپنے والد کا پیسہ شو آف کرتے ہیں۔ اگر تم کچھ ہو تو اپنا کماؤ یا دکھاؤ، مجھے بتاؤ تمہارا کیا ہے۔ ہم وکٹم نہیں ہیں، ہم فائٹر ہیں، ہم لڑیں گے اپنی تکلیفوں سے، اپنے علموں سے۔ پیارے لوگوں، we are all rise، لیکن ضروری ہے خود کو پہچان لو۔ ہم عام نہیں ہیں، کوئی بھی عام نہیں ہے، سب اپنی اپنی پسند کی فیلڈ میں آگے بڑھاؤ، کچھ کر جاؤ۔ تمہاری پہچان تمہارا خاندان، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی نہیں ہیں، اپنی پہچان تم خود ہو۔ میں نہیں جانتی تم کس کے بیٹے ہو، کس کی بیٹی ہو، مجھے بتاؤ تم کون ہو۔ فائنڈ یور سیلف، فائنڈ دی پرائز آف یور لائف۔ آخر میں اپنے بارے میں کہوں گی، میں نے اللہ سے مدد مانگی، اس نے مجھے رستہ دکھایا، میں نے خود کو پہچانا۔ میں آج یہاں کھڑی ہوں، میں حیا نہیں ہوں، میں حمزہ کی بیوی نہیں ہوں، میں رحاب کی ماں نہیں ہوں۔ یہ تو میرا نام ہے، میرا شوہر اور میرے بیٹے سے رشتہ ہے۔ میں ایک کوشش ہوں جو نکلی ہے لوگوں کی زندگیاں سہل کرنے، ان کو خود سے ملوانے، مگر یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ لوگ بھی اپنے لیے قدم بڑھائیں گے۔ میں رستہ دکھا سکتی ہوں، منزل کا تعین کر کے قدم آپ خود بڑھاتے ہیں۔ پھر اس نے گردن تانی، نظر ایک لمحے میں پہلی کرسی سے آخری کرسی تک مسافت طے کری، اور حال سے اس نے کہتے سنا، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں اچھی ہوں، میں بری ہوں، میں ولی ہوں، میں گنہگار ہوں، میں ہوں، اور میں خود پر شرمندہ نہیں ہوں، میں ہاری ہوئی ہوں، میں جیتی ہوئی ہوں، ہاں میں ہوں، میں ہوں۔ وہ مائک سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، بول بول کر چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اور پھر تالیاں بجی، ہاتھ اٹھا کر، اور پھر اس نے دیکھا کہ حمزہ ارحاب کو گود میں لیے کھڑا ہوا۔ وہ تالیاں بجا رہا تھا، ارحاب تالیاں بجا رہا تھا، لوگ اب اپنی کرسی سے اٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ ہانپ رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ کئی لمحے تالیاں بجتے رہی اور وہ دم بخود کھڑی رہی۔ مسز حیا، آپ کی باتیں سن کر ہم ٹرانس میں چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ میزبان دوسرے کونے سے کہہ رہا تھا۔ وہ چونکی، پھر مسکرائی اور باوقار سے قدم بڑھاتی اس کی طرف گئی، اسے اپنا ایوارڈ ریسیو کرنا تھا۔ وہاں پہنچ کر کھڑی ہوئی تو دوبارہ آواز گونجی، مسٹر حمزہ، آپ کی بیوی آپ کو اس لمحے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، پلیز جوائن اس ایٹ دی اسٹیج۔ مائک خاموش ہوا اور حمزہ ارحاب کو گود میں لیے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ ارحاب کو نیچے اتارتے ایک ہاتھ حیا کی کمر میں ڈالے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کیمرے کا فوکس یہ کپل تھا۔ یہاں سے دور ٹی وی اسکرین کے سامنے ہارون، رودابہ، شہری، سمایا، انیکا، اس کا شوہر اور ایک 1.5 سال کا بچہ بیٹھے آنکھوں میں چمک، روشنی اور فخر لیے حمزہ اور حیا کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی شہری نے فون نکال کر ایک میسج حمزہ کے لیے چھوڑا، آج اس خوشی کے ساتھ آپ کا یہ بھائی ابا اور آپ تایا ابو بننے جا رہے ہیں۔ مسکراتا وہ دوبارہ اسکرین کی طرف مڑ گیا، ہاتھ بڑھا کر سمایا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور نظر میں دوبارہ ٹی وی پر کھڑے حیا اور حمزہ کی طرف مڑ گئی۔ وہ ایوارڈ ریسیو کر چکی تھی، اب حمزہ کے ہاتھ میں مائک تھا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں نے آج پہلی بار اپنی بیوی کو یوں بولتے دیکھا ہے۔ میں نے اسے کبھی سیشن دیتے نہیں دیکھا، مگر آج مجھے لگا میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، مجھے دوبارہ خود کو پہچاننا ہے، دوبارہ جینا ہے۔ گرفت حیا پر مضبوط ہوتی گئی۔ ارحاب دونوں کے آگے کھڑا اتنے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی ڈھنگ سے کہہ نہیں پایا، مگر آج کہنا چاہتا ہوں، حیا، تم وہ چراغ ہو جو کئی بجھے چراغوں کو روشنی دینے جا رہی ہے، کئی زندہ لاشوں میں زندگی کی رمق بھرنے جا رہی ہے۔ اور حیا، میں کہنا چاہتا ہوں، اس نے گردن موڑ کر حیا کو دیکھا، جس کا چہرہ اتنی نظروں کی تپش سے سرخ پڑا تھا۔
وہ کچھ سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، جھک کر ارحاب کو گود میں اٹھایا۔ تھینک یو فار گیو می جونیئر حمزہ، تھینک یو فار بینگ ان مائی لائف۔ پھر رخ حاضرین کی طرف موڑا۔ حیا از مائی وائف، حیا از مائی ایوری تھنگ۔ وہ رکا، پھر حیا کو دیکھا۔ حیا آئی لو یو۔ حیا کا سرخ چہرہ اور دکھنے لگا۔ اس نے یوں کہنے کو تو نہیں کہا تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑی رہی، پھر اپنا مائک سامنے کیا۔ استغفر اللہ۔ ہال میں بیٹھے مسلمانوں نے کہکا لگایا اور باقی ان کا منہ دیکھنے لگے۔ تبھی ارحاب باپ کا مائک پر جھکا۔ استغفر اللہ۔ ٹی وی کے سامنے سب نے کہکا لگایا۔ ہال میں ارحاب کے لیے تالیاں بجی اور وہ شرمندہ سا باپ کے سینے میں گھس گیا۔ اب تم حیا کو یہیں چھوڑ کر جاؤ اپنی زندگی میں، اور دیکھو کیا رکھا ہے کرنے کو اللہ نے تمہارے لیے۔ اپنے لیے اللہ سے جڑ جائیں۔ شکریہ۔ آپ کو ناول کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔